Honorable Finance Minister, Mr. Miftah Ismail. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اشفاق طولہ صاحب صدر آئی کیپ، جناب ذیشان صاحب چیئرمین ایف بی آر، جناب عاصم احمد صاحب، عبداللہ یوسف صاحب، میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم. کراچی میں، لاہور میں بیٹھے ہوئے بھائیوں بہنوں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بھائیوں بہنوں اور میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. کچھ تھوڑا نزلہ بھی ہو گیا اور کچھ گلا بھی بیٹھ گیا باتیں کرنے سے، تو میں کوشش کروں گا مختصر بات کرنے کی. ویسے سیاستدان کی مختصر بات بھی جو ہوتی ہے وہ آدھا ایک گھنٹہ ہو ہی جاتی ہے. تو میں بجٹ پہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، تو اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں اپنی ایکسپرٹیز پہ بات کروں گا، نوئنگ کہ آپ لوگ اکاؤنٹنٹس ہیں ماشاءاللہ اور تجربہ کار ہیں، جید اکاؤنٹنٹس ہیں. تو جس طرح اشفاق بھائی بھی بولے تھے کہ اس کو اسکیجول میں ڈال دو، اس کو اس اسکیجول میں ڈال دو، وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن تھوڑی سی ایک معیشت کو میں نے پڑھا ہوا ہے، تو میں اس کے پاکستان کی معاشی حالات پہ میں آپ سے اس وقت بات کروں گا، اور ہم نے بجٹ میں کیا کوشش کری ہے وہ بھی بات کروں گا. یہ جو آئی کیپ کی آپ کی بات تھی، میں اس کو جو آپ کو ہر سال سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس پہ میں چیئرمین صاحب سے بات چیت کروں گا. آپ نے جو 2 ایگزامپل دیے، میں سچ بتا رہا ہوں، اشفاق بھائی مجھے بولا یار تم نے سیلانی والے کو تو دے دیا، بشیر فاروقی کو. یار وہ ایک آدمی بشیر فاروقی 1 لاکھ لوگوں کو روز کھانا کھلاتا ہے. مطلب آئی کیپ کو اس سے تو کمپیئر نہ کرو. مطلب آج میں تو خود سمجھوں ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جس کو دینا بھول گیا تھا، میں ابھی بھی بتا دوں آپ کو کہ جس کو دینا بھول گیا تھا کسی وجہ سے، وہ اخوت تھی. وہ اخوت کو بھی ہم دے دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی باری ہوگی. اخوت کی بھی آپ سے پہلے باری ہے، یہ ابھی آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے اخوت اور سیلانی سے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ کمپیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے آپ میں سے ہمارے بھائی اور بہنیں جو اخوت کو بھی ڈونیٹ کرتے ہوں گے اور سیلانی کو بھی کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. اینی وے، تو گزارش یہ ہے کہ جب حکومت ہمیں ملی تو کچھ معاشی مسائل تھے. میں کوشش کرتا ہوں غیر سیاسی بات کرنے کی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 1990 کے دسمبر میں پی ایچ ڈی اپنی ختم کری تھی، اور پھر پاکستان آیا، پھر کچھ دنوں بعد واپس چلا گیا، آئی ایم ایف میں نوکری کری، پھر واپس آیا. میں نے کبھی بھی پاکستان کے اس حالات نہیں دیکھے. میں 4-5 سال پہلے بھی وزیر رہ چکا تھا، اور اس دن مجھے ایسا ڈیجا وو کی فیلنگ آئی کہ الیکٹرک والے آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ تم کو اتنے پیسے دینے، ہم کو اتنے پیسے دینے، این ٹی ڈی سی نے اتنے پیسے دینے، سندھ حکومت نے اتنے پیسے دینے. اور میں نے کہا یہ تو وہی مسئلے ہیں جو ہم 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. اور میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی والوں کی، اس سے پہلے بھی یہ تو 20 سال سے پرانے مسئلے ہیں. ہر ملک کے پاس مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ان کامیاب ملکوں کے پاس اس کے حل بھی ہوتے ہیں. پاکستان کے پاس صرف مسئلے ہیں، اس کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حل مشکل ہے تلاش کرنا، حل تو بڑے آسان ہیں، ہم سب کو شاید حل پتہ ہوں، لیکن ہم کو حل امپلیمنٹ کرنے کی ول نہیں ہے، یا پھر ہم نے ایسے کس قسم کے رولز بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے حل ہم امپلیمنٹ کر نہیں سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں بجلی کے محکمے سے، پھر میں بجٹ پہ آؤں گا. جب ہم 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 503 ارب روپے کی یا 505 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. 503 ارب روپے ایک پہاڑ لگتا تھا اس زمانے میں. تو 480 روپے حکومت نے بھرے اور 23 ارب روپے نہیں بھرے، کیونکہ کوئی ڈسپیوٹ تھا جاپان پاور وغیرہ کے اندر. اور 480 نہیں بھرنے پڑے تھے، 480 کو سیٹل کیا تھا، مطلب 175 بڑے تھے، پھر کچھ پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میں قرض لے لیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال ختم کر دیا سرکولر ڈیٹ. لیکن پی ایچ پی ایل کا ڈیٹ بڑھ گیا، جس کو اب سرکولر ڈیٹ میں بھی گنتے ہیں، پہلے نہیں گنتے تھے. اب اس بار آئے تو 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ تو وہی ہے سرکولر ڈیٹ کا، لیکن اب نمبر مطلب 5 گنا ہو گئے ہیں. اور اس سال کے اندر 500 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ایڈ ہوا ہے. مگر دیٹس ناٹ دی ایشو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال حکومت پاکستان نے، یعنی کہ آپ لوگوں نے 1100 ارب روپے سے زیادہ پاور سیکٹر کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے سے زیادہ پاور سیکٹر کو سبسڈی دی ہے. یعنی کہ یہ تو ہم نے کیش پیسے پاور سیکٹر کو دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کا ان لوگوں نے نقصان اور کیا ہے، جس کو ہم سرکولر ڈیٹ میں ڈالتے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے نا، یہ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے، یہ پاور سیکٹر ڈیفیسٹ ہے، یہ نقصان ہے. دیر از نتھنگ سرکولر اباؤٹ دس، دیر از نتھنگ ڈیٹ. اٹ از ڈیٹ بٹ دس از اے لاس، دیٹس وائی اٹ از اے ڈیٹ.
سو اٹ از 1600 ارب روپے کا حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے. اور جس طرح آپ لوگ اکاؤنٹنگ کریں گے تو اس 500 ارب روپے کو بھی اپنی بیلنس شیٹ میں لینا چاہیے. حکومت لیتی نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ کیا ہے وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے نا. تو 1600 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے. شاید 1600 ارب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں نے ڈائریکٹلی دیے ہوں گے, ناٹ تھرو حکومت بٹ ڈائریکٹلی آلسو. سو 3200 ارب روپے دیے گئے. فار واٹ؟ فار لیس دین 100 بلین یونٹس آف پاور ڈیلیورڈ اینڈ بلڈ. مطلب آپ کے ہمارے گھروں میں جو پاور آیا ہے, ہمارے کارخانوں میں جو پاور آیا ہے, اشفاق بھائی کے دفتر میں جو پاور آیا ہے, وہ سب ملا کر 100 بلین یونٹس ہیں. اور 100 بلین یونٹ میں ہم نے 3200 ارب روپے خرچ کر دیے. اینڈ یٹ وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. کیا ہوا؟ تو وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹ ان دا ورلڈ. پانی ہے ادھر, پانی ہے. تھینک یو. بس ٹھیک ہے, بس شکریہ. سوری. جی, تو پھر 3200 ارب روپے کیوں خرچ ہوئے اگر آپ کا اتنا ایفیشینٹ پاور پلانٹ ہے؟ اور ٹرانسمیشن میں ہمارے 20% لاسز ہوتے ہیں, بل کلیکشن میں 10% مسئلہ ہے, اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اگر آپ جیسے 4 اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوں ایک کمرے کے اندر, تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر آپ لوگ سب کے سلوشن بتا دیں گے. آزاد کشمیر کا ایک مسئلہ ہے, نیٹ ہائی پروفٹ کا, کچھ ٹیسٹ یہ ٹرائبل ایریاز کی ڈسکو کا مسئلہ ہے, کچھ ایف بی آر کے سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے, وغیرہ وغیرہ 3-4 مسئلے. بٹ اٹس مطلب سیریسلی 2 دن لگیں گے 4 اکاؤنٹنٹس کو اگر بٹھا دیں, اور 3 اکاؤنٹنٹ بیٹھیں تو ایک دن میں کر لیں. اگر 4 بیٹھیں گے تھوڑا دیر لگ جائے گی. یہ اکاؤنٹنٹوں کو لطیفے بھی سمجھ میں نہیں آتے, اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ دیز آر ناٹ ڈیفیکلٹ پرابلمس بٹ وی ڈونٹ سالو. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس وقت ویریبل کاسٹ, فرگیٹ دا فکسڈ کاسٹ, the variable cost of making power from coal, which was until a few weeks ago, the cheapest source of thermal energy in Pakistan. ٹھیک ہے, سب سے سستا جو ویریبل کاسٹ تھا وہ کول کا تھا, 4-5 روپے کا یونٹ پڑتا تھا. اس وقت جو امپورٹڈ کول پہ ویریبل کاسٹ پڑ رہا ہے, اور کول کی آپ پرائز دیکھیں تو کوئی 20 سال سے $50 کی چل رہی تھی, وہ $50 سے بڑھ کے $400 کی ہو گئی. تو اس وقت کول کا جو کول ہم ڈال رہے ہیں اپنے فرنسز کے اندر, بوائلرز کے اندر آپ کو بجلی بنانے کے لیے, اس کول کی کاسٹ ہے $300 سے $400 کی. تو ہماری ویریبل کاسٹ آ رہی ہے, فیول کاسٹ آ رہی ہے 30 روپے پر کلو واٹ آور. جو حساب سے ہم چارج کر رہے ہیں آپ کو وہ 5 سے 6 روپے پر کلو واٹ آور ہے, کیونکہ نیپرا 5 مہینے پیچھے چلتا ہے. نیپرا 5 مہینے پیچھے چلتا ہے تو 5 مہینے پرانی کاسٹ لے رہا ہے وہ. اب اس میں تو کسی کا قصور نہیں, نیپرا کا بھی قصور نہیں, وہ اپنے رولز فالو کرتا ہے. اب مطلب کیا کرے اس پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں, لیکن اب آپ اس وقت بجلی استعمال کر رہے ہیں, آپ کو اتنا بل بھی نہیں آئے گا, ریلیٹیولی اسپیکنگ اتنا بل بھی نہیں آئے گا. 3 مہینے گزر جائیں گے, جب ان کو یہ یاد آئے گا کہ یار یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگانے ہیں, یہ کون سا مہینہ ہے, جون کے مہینے کے, تو آپ کو سپٹمبر میں ایسا بل آئے گا, او ہو اللہ معاف کرے, جو جون کے چارجز ہوں گے. بٹ وائی آر وی ڈوئنگ دس؟ دس ہیپنس ٹو اے لاٹ آف فیکٹریز. گجرانوالا کے اندر میں جب لاہور میں کام کرتا تھا تو گجرانوالا بولے اسٹیل مل والے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ صاحب ہم نے تو لوہا بنا کے بیچ دیا, اب آپ ہم کو زیادہ کاسٹ دے رہے ہیں, اب ہم کیا کریں گے, مطلب کسٹمر سے زیادہ پرائز تو نہیں لے سکتے. بٹ وی ہیو دیز ویئرڈ سسٹمس. مطلب اگر اس کو سسٹم کو ٹھیک کر دو تو مطلب کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مہنگائی کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. اگر دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو جاتا ہے, برنٹ کے $123 کا ہو گیا, دنیا بھر کے اندر اگر کوئلہ مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں, لیکن اس کا سد باب تو یہی ہے نا کہ آپ کاسٹ پاس آن کریں, ایفیشینٹلی کام کریں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے. اینی وے, ایک تو یہ بات آپ سے کرنی تھی کہ ہمارے یہاں سسٹمز بہت انفیشینٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو آپ پاور کا محکمہ 1,500 ارب روپیہ 1,500 ارب روپیہ نقصان کرتا ہے. گیس کا محکمہ بھی کچھ 500-700 ارب روپے نقصان کرتا ہے. پاور کے محکمے میں یہ ہو گیا کہ 2,500 ارب روپے از دا لمٹ آف دا سرکولر ڈیٹ. اب اگر سرکولر ڈیٹ بڑھائیں گے تو سسٹم بیٹھ جائے گا, تو حکومت ناؤ ہیز ٹو پے کیش سبسڈیز. اب سرکولر ڈیٹ مزید اس ربڑ کو مزید اسٹریچ نہیں کر سکتے. لیکن گیس میں ابھی تھوڑی گنجائش ہے. گیس کا سرکولر ڈیٹ 1,500 ارب روپے کا ہو گیا ہے, 1,500 ارب روپے کا. اب اس میں جنرل مسئلے بھی ہیں. سردیوں کے اندر آپ LNG خریدتے ہیں. پچھلی سردی میں 70 ارب سے زیادہ نقصان کیا PTI کی حکومت نے, SNGPL نے, کہ آپ نے LNG خریدی اور آپ نے ڈومیسٹک سیکٹر میں گیس کی پرائز کر پہ بیچ دیا. اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کو جس کو آپ 200 روپے کی پرائز دے رہے ہیں گیس کی,
اور گھروں میں 200 روپے سے شروع ہوتا ہے جو سستے اور ہمارے 70% کنزیومرز جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں تو ہم 200 اور 500 کے اوپر چارج نہیں کرتے. آپ 500 روپے میں میکسیمم گیس دے رہے ہیں اور آپ 4000 روپے کی لے رہے ہیں تو وارے میں تو نہیں آئے گی. اور جو 4000 کی چیز کو اگر آپ 500 میں دیں گے تو اسی طرح خرچ ہوتی ہے جیسے 500 روپے کی چیز خرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو بل ہی 1500 روپے 2000 کا آ رہا ہے اور سردیوں میں 5-6 ہزار کا بل آ رہا ہے تو تھوڑی سی بے دریغ طریقے سے گیس تو خرچ کرے گا کنزیومر. تو پھر گیس بھی آپ کی خرچ ہو رہی ہے اور آپ 70 ارب روپے کا نقصان کر دیا. لیکن اب کیا کریں, مطلب کنزیومرز کو پنجاب میں اور کے پی میں تو خیر گیس ہے, پنجاب میں کیا کنزیومرز کے گھر ٹھنڈے ہونے دیں, مطلب واٹ از دی ادر چوائس, رائٹ. سو government is really trapped and it is not making right decisions and it has to make right decisions. اب ہوا یہ ہے کہ like I said کہ I have never seen things so bad. We are really at a fork in a road. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں روز پرائم منسٹر صاحب کو کہہ کے آیا ہوں, آج بھی میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر وی آر آن اے فورک ان اے روڈ, کراس روڈس پہ آ گئے ہیں ہم. اگر سیدھے ہاتھ چلے جاتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ تو بہت پینفل فیصلے ہوں گے. 2 مرتبہ ہم نے 30 روپے پیٹرول بڑھایا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بالکل خوش نہیں تھے, اور کیونکہ یہ سمریاں میری طرف سے جاتی ہیں اور سب سے پہلے پیٹرول بڑھانے کی سفارش میں ہی کرتا ہوں, تو کابینہ کے ممبران بھی مجھ سے بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تم بار بار یہ کیوں بولتے ہو. لیکن میں ایک مرتبہ تو بڑا میں ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہو جاتی, تو میں نے کہا میں اپنی جیب میں تو پیسے نہیں لے کے جا رہا ہوں نا یار, مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ. لیکن اگر آپ نے یہ پیٹرول نہیں بڑھایا ابھی اس وقت بھی, ایز وی اسپیک, the government of Pakistan, which is all of you guys, the government of Pakistan is losing 53 rupees per liter on diesel. 53 روپیہ لیٹر پہ آپ ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں, اور 23 روپے آپ یا 19 روپے آپ پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں, 24 روپے کیروسین پہ نقصان کر رہے ہیں, 23 روپے شاید آپ لائٹ ڈیزل آئل پہ نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ یہ پرائسز نہیں بڑھاتے, اگر آپ بجلی کی پرائسز نہیں بڑھاتے, اور آپ کے ساتھ پھر IMF معاہدہ بھی نہیں کرتا, تو میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, and I never wanted to use this word, کہ then you are at the edge of the precipice, then you're looking at disaster, then you're looking at seriously a default, then you're looking at not being able to buy oil from international companies. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو جولائی کے مڈل آف جولائی تک یہاں پہ پیٹرول کی راشننگ ہو جائے گی. میرا ایک بڑا اچھا دوست سری لنکا میں رہتا ہے, میں اکثر اس سے بات کرتا رہتا ہوں, not because of anything else, but he's just a friend of mine. He used to buy my candies. تو جب سری لنکا میں یہ ہوا, اور ایک مرتبہ سری لنکا میں جب لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں بہت. تو جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو سری لنکا کے کچھ لوگوں نے کچھ آنکھیں ڈونیٹ کری تھی, تو ایک ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا, تو وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں آیا تھا. سو وی میٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف, سو ہی از اے فرینڈ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, تو مجھے بتا رہا تھا کہ کتنے گھنٹوں ایک ساتھ لائٹ نہیں ہوتی ہے, کہ صبح 4 گھنٹے بجلی آتی ہے اور شام کو 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, ہفتے میں 1 دن ڈیزل ملتا ہے, 2 دن پیٹرول ملتے ہیں, 2-3-4 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے اور پیٹرول کی لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا پیٹرول دیں گے. مطلب زندگی عذاب ہو گئی ہے. اور پتہ ہے کیوں؟ سری لنکا سے زیادہ کسی ملک میں سبسڈی نہیں تھی. کسی سری لنکن بندے نے لکھا بھی تھا کہ آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جائیں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آتے ہیں, پاکستانی نظر آتے ہیں, ہندوستانی نظر آتے ہیں, سری لنکن نظر نہیں آتے, کیونکہ ان کے ملک میں ٹھیک ٹھاک سبسڈی دیتے تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ بیوقوفیاں کریں, دے ڈڈ ناٹ میک دا رائٹ ڈیسیشن. IMF کو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ بھاڑ میں, تو یہ جا کے ڈیفالٹ ہو گئے. اب ان کا روپیہ بھی جو تھا وہ 100% سے زیادہ ڈیویلیو ہوا. آج وہ پیٹرول بھی مہنگا بیچ رہے ہیں, آج وہ ڈیزل بھی مہنگا بیچ رہے ہیں, آج وہ دوائیاں نہیں خرید پا رہے, آج اس اور اینٹی بایوٹکس کی شارٹیج ہے. تو پاکستان ایک باوقار ملک ہے, نیوکلیئر ایسٹس ہیں ہمارے پاس, اتنی اچھی ہماری فوج ہے, اتنا ہمارا بڑا پاپولیشن ہے. وائی آر وی لائک دس؟ مطلب ہندوستان کے اندر $600 ارب کا ذخیرہ ہے فارن ایکسچینج کا. بنگلہ دیش کا اس سال کا بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم سے زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ $40-50 بلین ہیں ان کے پاس, تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, کوئی نیا صدر بنتا ہے, اس کو کوئی سعودی عرب جانا پڑتا ہے, چین جانا پڑتا ہے, امریکہ جانا پڑتا ہے, اس سے یہ پیکج لے کے آؤ, اس سے وہ پیکج لے کے آؤ. یہ کس طرح کی طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو, یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو, کہ جب تک آپ دوستوں کے پیسے سے کام کریں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. آگے آپ تب بڑھیں گے جس دن آپ ڈیسائیڈ کریں گے the hell with this money, we are going to stand on our 2 feet. And Pakistanis and all of us have to decide that our nation will stand on our 2 feet. Otherwise seriously, history will judge us really badly.
Our children will judge us very badly. We are better than this. We really are better than this. जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे 1970 में, हमने गलतियां ज़रूर की होगी, मगर उस वक्त 50% पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की ज़्यादा थी, वेस्ट पाकिस्तान की 50% पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा थी. एक जूट के अलावा बांग्लादेश के पास कोई एक्सपोर्ट नहीं था. साइक्लोन वो से अफ्लिक्टेड मुल्क था, लेकिन बहरहाल दे बिल्ड देमसेल्व्स अप. बट हमने नहीं किया. हम वहीं मतलब सीरियसली एक मरतबा आई रिमेंबर, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो आई वॉज इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, तो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो मैं मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब आज से 10-15 साल पहले जो थे वो पाकिस्तानी वज़रा जो थे वो मलेशिया से और थाईलैंड से पाकिस्तान को कंपेयर करते थे. अब हम बांग्लादेश और श्रीलंका से करते हैं, हो सकता है अगला 10 साल बाद जो वज़ीर आएगा वो अफ़गानिस्तान से करेगा. हम तो एक सेकुलर डिक्लाइन पे ही है. सो बजट शजट इज़ इररेलेवेंट. 70 बजट आ चुके हैं, क्या हो गया है, क्या फट लिया है, मतलब सीरियसली क्या हो गया है बजट में, हमने क्या कर लिया है, कहीं मुल्क जा रहा है, मतलब सीरियसली आई मीन. सो थिंक अबाउट दिस कि इस वक्त नाउ आई टेल यू स्टार्क और रियलिटी में आपको देता हूँ. $21 बिलियन हमको अगले साल दुनिया के वापस करने हैं. $21 बिलियन. रिमेंबर दैट वी हैव राइट नाउ our foreign exchange reserves are $9 billion, right? We know this. 9 billion, 9.5 होगा. हमको 21 बिलियन दुनिया के वापस करने. चलो ठीक है, 21 हो गए. इस साल हम 16 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे. हम 6% की ग्रोथ को हम 5% पे ला रहे हैं, हम इंटरेस्ट बढ़ाया है, जो भी है. हो सकता है इससे भी कम होगा, लेकिन फिर भी 10 से 12 बिलियन डॉलर से कम करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा. आपको पता है, अगर इससे मैं कम करने की कोशिश करूंगा तो इकोनॉमी एकदम क्रैश हो जाएगी. लोग मतलब लोगों को एकदम रोज़गार ख़त्म हो जाएगा. इस दफ़े पुअर कंट्री वी कैंट अफोर्ड टू गिव देम, तो हमने उनको भी रखना है सही. सो आपको 10 से 12 बिलियन डॉलर्स वो चाहिए, तो 21 और 12 33 बिलियन डॉलर्स ये हो गए आपके. अब 9 बिलियन डॉलर्स का कोई रिज़र्व तो रिज़र्व ही नहीं है ना, जिसके अंदर 6 तो स्वाप करे हुए हैं, कुछ डिपॉजिट्स हैं. तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 3 महीने का इंपोर्ट हो, और चलो 6 बिलियन का इंपोर्ट समझो, हालांकि उसका ज़्यादा है, तो 18 बिलियन होने चाहिए, तो 9 बिलियन वो डालने हैं आपको. तो 40-42 बिलियन डॉलर हमको चाहिए अगले साल के अंदर. वो कहाँ से लेके आएंगे? आज मेरे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले मिलने आए और मुझे कहते हैं कि पर बात है कि मुझे बोला यार ये सब चीज़ें छोड़ो, बताओ IMF से क्या हो रहा है. वीव टॉक टू आवर IMF कॉलीग्स, उसने कहा, ऑब्वियसली उनकी बात तो होती है कि IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो हम तुमको कुछ पैसे नहीं देंगे. वर्ल्ड बैंक के 9.5 बिलियन का लोन अप्रूव्ड है, EAD में पड़ा हुआ है, 1 पैसा नहीं आएगा अगर IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ. एशियन डेवलपमेंट बैंक के 8 बिलियन के प्रोजेक्ट्स अलाइव हैं इन EAD, पैसे नहीं. और 1.5 बिलियन के आज एक और चीज़ हमने साइन की है, लेकिन वो तो खैर साल के आखिर में आएंगे, लेकिन पैसे नहीं आएंगे अगर तक हमने IMF से बात नहीं करी. अब मैं आपको बताऊँ, जब 2018 के अंदर मैं वज़ीर था और मैं जा रहा था, तो जाने से 2 महीने पहले मुझे क्रेडिट स्विस वालों के $400 मिलियन ड्यू थे. 2 मरतबा रीरोल हो गए थे, 400 मिलियन. तो उन्होंने कहा कि हमको वज़ीर से मिलना है. मैंने कहा उसको बोलो $600 मिलियन कर देगा, 400 से तो मैं ज़रूर मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा. उसने कहा नहीं 600 नहीं कर रहे, हम 400 ही करेंगे. मैं कहा दफ़ा करो, मैं नहीं मिलूंगा. मैं बड़ा डेस्परेट था कि शायद मेरे से मिलने के चक्कर में 600 कर दे. उसने नहीं किए. जिस दिन हम जिस महीने गए मई के अंदर, उसमें मैं सिटी बैंक वाले आए हमारे पास, तो मुझे कहते हैं हमसे $2 बिलियन 2 साल के लिए कर्ज पे ले लो 8% पे. तो मैं कहा अब हम जा रहे हैं, नई हुकूमत आएगी, उनको डिसाइड करने तो 8% पे ले लूँगा. इनको लगेगा महंगा इंटरेस्ट लिया है, जेल वेल में बंद करेंगे. खैर जेल में तो फिर भी बंद हुआ, लेकिन मतलब उस वक्त मैंने सोचा. अब सुनिए, इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड 70 सेंट से कम बिकता है, डॉलर का बॉन्ड 70 सेंट से कम पाकिस्तान का डॉलर का बॉन्ड है. कुछ दिनों पहले 59 हो गया था, फिर जिस दिन हमने पेट्रोल बढ़ाया तो 65 हो गया. यानी कि पाकिस्तान की लिखा हुआ नोट कि हम आपको ₹1 देंगे, गोरा इन्वेस्टर जो है वो 70 सेंट में बेच रहा है. थिंक अबाउट दिस. दिस इज़ आवर क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क. Right now, the yield on Pakistani bond is 17 to 20%, depending on the tenor that you're buying it for, which I think is a wonderful investment. If you guys have money abroad, buy it. We will not default, but the world perceives us as a serious default risk. And why? Because of the stupidities we've done. जो खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया था फरवरी में,
دیٹس لائک رائٹنگ اے چیک وین یو ہیو نو منی. آپ نے سب کو بلایا, سب کو لو بیٹا 20,000 روپے سب کو دے دیے, سب بڑے خوش ہوئے, یار بڑا اچھا آدمی ہے یار, 20,000 روپے دے دیے یار, بڑا اچھا آدمی, 20,000 روپے دے دیے. دوسرے دن بینک میں گئے تو بینک والے نے چیک کیش نہیں کیا. تو اب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یار جس نے چیک دیا ہے وہ بہت برا آدمی ہے, آپ بولتے ہیں یار یہ مینیجر بہت کمینہ ہے, ہم کو پیسے نہیں دے رہا ہے. سو اب ہمیں برائی آ رہی ہے, ٹھیک ہے اللہ بڑا ہے, بٹ میں ایمان سے میں اس نیچ پہ ہم پہنچ گئے ہیں. آئی ایم سوری ٹو ٹاک لائک دس, بٹ ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں میں کہتا ہوں دفع ہو جائے سیاست, بھاڑ میں جائے سیاست. کہ if there is a choice between Muslim League and Pakistan, we should choose Pakistan. If there is a choice between People's Party and Pakistan, we should choose Pakistan. If there is a choice between PTI and Pakistan, we should choose Pakistan. And dare I say in presence of Ashfaq Tola, if there is a choice between ICAP and Pakistan, we should choose Pakistan. ٹھیک ہے, جی سوری, پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ اور میرا تو کمٹمنٹ یہ ہے کہ I'm fairly vested in پاکستان. میری فیکٹریاں بھی ہیں ہر جگہ, کافی شہروں میں پاکستان کے. لیکن the real investment that I have in Pakistan is the fact کہ میرا قبرستان ہے یہاں پہ فیملی کا. تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہم دفن کدھر ہوں گے, تو ہم تو کہیں نہیں جا رہے. تو اس ملک کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگ سب بھی یہیں ہوں گے. کسی نے آلریڈی, کسی کو پتہ ہوگی قبرستان کسی کو اللہ کرے یہ موربڈ بات نہیں پتہ ہو, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے یہیں رہنا ہے نا, کہیں اور تو نہیں جانا, اسی ملک کو سنوارنا ہے. تو اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے سیریسلی, اور کسی اور کو بلیم نہیں کرنا ہوگا کہ یار IMF نے یہ کروایا, اس نے یہ کروایا, اس نے کروایا. اور ہم یہ جانتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ قصور مسلم لیگ کا نہیں ہے, قصور شہباز شریف کا نہیں ہے, قصور مفتاح اسماعیل کا نہیں ہے, لیکن ذمہ داری تو ہماری ہے نا, رائٹ. سو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آئی ایم سو سوری. اسی لیے ہم نے بہت سارے نئے ٹیکس لگوائے. 30 کروڑ روپے سے زیادہ کمانے والے انسان, آدمی ہوں یا لوگ ہوں یا کمپنی ہوں, اس کے اوپر ہم نے 2% کا سپر ٹیکس لگایا. ہم نے اسیوم کرا کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ویکنٹ پلاٹ ہے, تو ہم نے اسیوم کرا کہ اس پہ, اور سپریم کورٹ نے ہم کو الاؤ کرا ہوا ہے کسی کیس میں, رائٹ. سپریم کورٹ الاؤ کرتا ہے نا کہ اسیوم کر سکتے ہیں, ڈیمڈ انکم رینٹل کر سکتے ہیں. تو اسیوم کرا کہ اس پہ آپ کو 20% رینٹ مل رہا ہے, اور کیونکہ اس پہ 5% رینٹ مل رہا ہے, اور کیونکہ 5% رینٹ ملتا ہے اور 20% ٹیکس لگتا ہے, تو 1% آف دا ویلیو آف دا ہاؤس ہم آپ سے, ویلیو آف دا ویکنٹ لاٹ ہم آپ سے پیسے لیں گے. اس سے اللہ کرے گا تو تھوڑی سی پلاٹوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. اور میں تو ایک اور ٹیکس تھا جو آخر دن PM صاحب نے منع کر دیا کہ یہ گفٹ ٹرانسفر ہوتا ہے نا, کہ میرے بھائی کو میں نے پلاٹ دے دیا, میں نے دیا, اس پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ٹیکس ہونا چاہیے انٹر جنریشنل ٹرانسفرز پہ. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, انٹر جنریشنل ٹرانسفرز پہ کیوں ہونا چاہیے. ابھی کا مجھے نہیں پتا, کچھ دیر عرصے پہلے کسی نے انالیسس کیا تھا, بٹ اٹ از نارملی ٹرو. ایک اسکول ہے لاہور میں, HSN کالج, آدھی سے زیادہ کابینہ آپ کی اس اسکول سے آتی ہے. More than 50% of your cabinet comes from that one school, HSN College in Lahore. آدھے سے زیادہ امیر آدمی آپ کے ایک اسکول سے آتے ہیں, کراچی سے, کراچی گرامر اسکول. 80% امیر لوگوں کے بچے جو ہیں کراچی میں, ان ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, اور 80% وزراؤں کے بچے جو ہیں اگر لاہور میں رہتے ہیں تو وہ ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں. تو میں کہیں پہ ٹاک کر رہا تھا تو میں نے کہا دس شوڈ ناٹ بی کالڈ دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اٹ شوڈ بی کالڈ دا 1% ریپبلک آف پاکستان. اٹس اونلی فار دا 1% پریولیج پیپل دیٹ پاکستان ایگزسٹ. باقی لوگوں کو تو ہم نے زبردستی رکھا ہوا ہے. سو اب ہم نے یہ ٹیکس لگائے ہیں. ہم نے بینکوں کے بھی ٹیکس بڑھا دیے, جس کا ADR ریشو کم ہے اس کا بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے, اور ویسے بھی بینکوں کے ٹیکس بڑھا دیے. ہم نے ٹرانزیکشنس کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا ہے, پلاٹوں کی ٹرانزیکشنس کے اوپر. ہم کچھ کر کے کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہماری ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے IMF سے, مجھے ڈسپیوٹ نہیں کہنا چاہیے مجھے, ایک جو ڈس ایگریمنٹ ابھی چل رہا ہے جس پہ ایگری نہیں ہوا, وہ پرسنل انکم ٹیکس ہے. اس زمانے میں 2019 کے اندر PTI ایسی چیزیں مان کے آ گئی تھی کہ 1,04,000 روپے کے اوپر اگر آپ کی انکم ہو, 1,04,000 روپے کے اوپر آپ کی انکم ہو, تو آپ کا مارجنل ٹیکس 28% ہو جائے گا. 28% از یور مارجنل ٹیکس وین یور انکم از مور دین 100,000 روپیز. اور چیئرمین صاحب بتا دیں کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا ایک ہی بریکٹ ہے, اس کے بعد پتہ نہیں 30% اور پھر 35% ٹیکس ہو جائے گا. اور وہ مڈل کے لوگ جو تھے وہ مر رہے تھے, اور 50,000 روپے سے زیادہ کے اوپر لوگ سے آپ ٹیکس لے رہے تھے, وچ از $250. تو میں اس کو بول رہا تھا IMF والے کو کہ یار $250 پہ کوئی ٹیکس دے سکتا ہے؟
ہم نے پہلی مرتبہ, اور مسلم لیگ لوگوں کو بولتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ شاپ کیپر سپورٹ کرتے ہیں, ہم نے پہلی مرتبہ فکس ٹیکس لگایا, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دکانداروں کے اوپر. 25 لاکھ دکانیں پاکستان میں سب سے ٹیکس لیں گے, اور چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ 54 ارب روپیہ جمع کر کے دیں گے. اٹس ناٹ ایزی ٹو برنگ آل آف دوز پیپل ان دا ٹیکس نیٹ انشاءاللہ, اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ تو آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہیں تو یہ کچھ کر لیں گے, تو ہم مجھ سے تو زوم بھی نہیں چلتا ہے, لیکن بہرحال مطلب so thing is کہ we are trying to give as much breaks to the poor people. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 260 سے بڑھا کر 360 ارب روپے کا 100 ارب روپیہ رکھا ہے. اس میں 8 ملین بینیفیشریز اس سال ہیں, اگلے سال 20 کے بینیفیشریز 9 سال ہو جائیں گے, اور ایک جو نئی اسکیم نکالی ہے سستا ڈیزل سستا پیٹرول, اس کے اندر 60 لاکھ بینیفیشریز ہوں گے, 60 لاکھ خاندان. یہ کہ ٹوٹل خاندان جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس میں 8 کروڑ 40 لاکھ افراد رہتے ہیں, اور صرف 2,000 روپے دیتے ہیں. تو آج میں کسی سے بات کر رہا تھا, آئی تھنک حامد میر صاحب سے بات کر رہا تھا, تو ان کا صرف 2,000 روپے تو ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا 786 نمبر ہے جس پہ ایک میسیج بھیجنا ہوتا ہے. 40 لاکھ لوگوں نے آلریڈی میسیج بھیج دیا بھائی, 10 دن کے اندر 40 لاکھ لوگوں نے میسیج بھیج دیا ہے 2,000 روپے کے لیے. یہ غربت بھی ہے پاکستان میں. But we are trying to relieve the poor as much as we can. We are trying to tax, the rich as much as we can without, cutting down on entrepreneurship. We've given some breaks wherever we can. ہم نے خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر گرو کرنا ہے, and I come from an industrial family, and I come from an industrial family that makes products for Pakistanis, for domestic markets, okay, whether it's candy and biscuits and whatnot. So, we are incentivizing two things. Agriculture, ہم نے ایگریکلچر سیڈس کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا, ٹریکٹر کا ٹیکس زیرو کر دیا, سارے امپلیمنٹس کے اوپر ٹیکس زیرو کر دیا, ہم نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو ایگریکلچر گرو. بٹ ایک اور وجہ بھی ہے اس کی, کاٹن سیڈ کے اوپر ٹیکس لگانے کی وجہ سے 1-2 ملین کاٹن کی بیلز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتی ہے. دیٹس ون تھنگ. بٹ another thing happens. Palm oil used to always be $600, $700, $800. Palm oil has become $1,700. Next year, if we import the same amount that we imported this year, about 3.5 million tons, which will cost us about $6.5 billion. That's money I don't have. So مجھے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ میں کنولا پیدا کروں, بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ میں سرسوں کا وہ ہے ہائیبرڈ ہے کنولا, وہ یا کارن سے آئل نکالوں, یا کوئی بھی آئل سیڈ پیدا کروں جس سے کہ ہم تیل نکال سکیں. کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتے ہیں, ہم $8 بلین کی چیزیں ایگریکلچر میں امپورٹ کرتے ہیں. سو ایگریکلچر کا ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں. تو دوسری چیز ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹس ہیں. پاکستان کے اندر جتنی بھی لوکل کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوکل بیچتی ہیں وہ ٹیکس ایگزمپشنز لے لیتی ہیں. آپ سوچیں کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے, چھوٹی مارکیٹ ہے. وائی وڈ پیپل وانٹ ٹو سیل ٹو پاکستان؟ بیکاز یہاں پہ پروفٹ بہت ہے, اور یہاں پہ پروفٹ بہت ہے جو پاکستان میں بناتے ہیں اور بیریئرز کھڑے کر دیے. ہر چیز کے اوپر اتنی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ وہ لوگ بیریئرز لگ گئے ہیں, لوگ یہیں پہ بناتے رہتے ہیں. سو وی ہیو ٹو گیٹ آور بزنسز, مینوفیکچررز ٹو ناٹ لک انورڈس بٹ لک آؤٹ ورڈس. اس کے بھی انسینٹیوز آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا ابھی کچھ دنوں کے اندر ہم ایکسپورٹ پالیسی, ایکسپورٹ واؤچر اسکیم یا ایکسپورٹ اسکیم بھی کوئی اناؤنس کریں گے, لیکن ہم کچھ نہ کچھ کریں گے کہ ہم ایکسپورٹس پہ جائیں. جب بھی آخری بات کروں گا, پھر اس کے بعد میں ختم کروں گا. آئی ایم سو سوری ٹو ہیو بورڈ یو سو لانگ. کہ جب بھی ہم نے پاکستان میں گروتھ کی ہے, کس طرح گروتھ کی ہے؟ بائی میکنگ مینوفیکچررز رچ, وچ از فائن, آئی ایم ون آف دیم. آئی نو آف ون پرسن ان پاکستان ہو سنگل, یہ آپ نے 500-600 ارب روپیہ دیا ہے نا ٹرف کا لون 1% پہ, 1% پہ آپ نے لون دیا ہے, ٹھیک ہے, 500 ارب روپے سے زیادہ دیا ہے. ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جس نے 90 ارب روپے لون لیا ہے, 90 بلین روپیز, جسٹ 1%, ٹھیک ہے, 1% کا لون فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. جب ملک کے اندر اس وقت حکومت پاکستان 16% پہ بورو کر رہی ہے, ہم 1% میں لوگوں کو لون دے چکے ہیں اگلے 10 سال تک. Look at the subsidy we are giving to the very rich. تو ہمارا میتھڈ کیا ہوتا ہے, اور یہ سنسیئر ہوتا ہے میتھڈ, is to make the rich people richer. As soon as the rich people become rich, then we think کہ یار یہ فیکٹریاں لگائیں گے
اور چلے گی اکانومی چلے گی اور سب کو نوکریاں ملے گی. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ فیکٹریاں لگانا شروع کرتے ہیں, مشینری امپورٹ کرتے ہیں اور را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں آل دیٹ, پاکستان میں ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ تو کر نہیں رہے ہوتے, تو وی رن انٹو اے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرابلم. جیسے ہی بیلنس آف پیمنٹ پرابلم ہوتا ہے تو معیشت سلو کرتے ہیں, سب سے پہلے کون نکلتا ہے؟ وہ غریب مزدور جس کو اس نے آخر میں ہائر کیا ہوتا ہے. سو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ 200 کروڑ روپے لو بھائی, ایک فیکٹری لگا کے کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دے دو. وہ فیکٹری لگاتا, جب نوکری دینے کا وقت آتا تو ہم بولتے ہیں اچھا سلو ہو جاؤ یار, سلو ہو جاؤ, یہ تو بہت زیادہ تم نے نوکریاں دیتی, اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے. وی ہیو ٹو ری تھنک دیٹ ماڈل. اینڈ سیریسلی ناؤ دس از دا ٹائم دیٹ آر نیشن, وی آر 75 years old, وی ہیو ٹو گرو اپ. اور میں اب جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کر دیتا ہوں, بیکاز آئی ریممبر اٹ 75 years, کہ میں اکثر اور یہ آخری بات ہے, میں وعدہ کر رہا ہوں یہ آخری بات ہے, کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لون عمران خان کی حکومت نے لیا, ڈیٹ. تو میں اس دن بجٹ کی اسپیچ میں بھی میں نے کہا, میں ابھی آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں, کہ لیاقت علی خان سے لے کر خواجہ ناظم الدین سے لے کر آئی چندریکر کو ملا لیں, محمد علی بوگرا کو ملا لیں, حسین شہید سروردی کو ملا لیں, اسکندر مرزا کو ملا لیں, ایوب خان کو ملا لیں, یحییٰ خان کو ملا لیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ملا لیں, جنرل ضیاء کو ملا لیں, محمد خان جنیجو کو ملا لیں, اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملا لیں, نواز شریف صاحب کو ملا لیں, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملا لیں, درمیان میں فاروق لغاری کو ملا لیں, پھر نواز شریف کو ملا لیں, پرویز مشرف کو ملا لیں, ظفر اللہ جمالی کو ملا لیں, چودھری شجاعت کو ملا لیں, پھر شوکت عزیز کو ملا لیں, میاں محمد سومرو کو کچھ عرصے کے لیے ملا لیں, پھر یوسف رضا گیلانی کو ملا لیں, راجہ پرویز کو ملا لیں, نواز شریف کو پھر ملا لیں, شاہد عباسی کو ملا لیں, اور ناصر الملک کو ملا لیں. اس سب وزرائے اعظم نے اور صدور نے جتنا لون لیا, اس کا 80% لون عمران خان نے لیا ہے 4.25 سال میں. اور پھر اس دن کل شوکت بھائی کہتے ہیں نہیں مفتاح غلط کہہ رہا ہے, 80 نہیں لیا, ہم نے 76 لیا ہے. تو ایکچولی 76 بھی نہیں لیا, میں آپ کو سچ بتا دوں. The total debt increase during Imran Khan's time was 78%. But the total debt plus liabilities, which is how Imran Khan used to measure loans in our time, the total debt plus liability increase was 79%. So not 76 and not 80, I will concede, but 79. But 1% کا تو poetic license آپ دیں گے نا مجھے, کہ بجٹ کی تقریب میں 80 بولوں گا, 79 تو نہیں بولوں گا. So یہ ملک جو ہے وہ سیریسلی مقروض ہو گیا ہے, اور this is the time, we are at a fork in a road. Help us, support us to make tough choices. If we now increase the price of utilities, price of fuel, understand that we are doing it because 120 کا ڈالر ہو گیا ہے, 120 کا 130 کا آئل ہو گیا ہے, اور ہم نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا سارا سسٹم. So help us put Pakistan back on track. And please take my word seriously. I am the finance minister of Pakistan. I know a few things that I am talking about. This country's economy is in a very precarious position. But the wasail we have, the resources we have, mashallah, are so large, کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو صحیح کر لیں تو ذرا نم ہے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تھینک یو.